وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم للزكاة فاعلون وقال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم صدق الله مولانا العظيم. بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا، بڑا انعام ہوا کہ اس نے یہ مبارک مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اس کا یہ دوسرا عشرہ یعنی مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. واقعی میں اللہ تبارک و تعالی اس عشرے کے اندر بہت سارے حضرات کی مغفرت فرماتے ہیں. اس لیے ہم غفلت کے ساتھ ان ایام کو نہ گزاریں بلکہ خاص طور پر اپنی مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کروائیں. دیکھو ایک بات یاد رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ کتنے ہی گناہ کرتا ہو لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امید دلائی ہے، یہ آس دلائی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ نبی آپ میرے بندوں کو کہہ دو کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. اگر سچے دل کے ساتھ وہ توبہ کرتا ہے، اگر وہ سچے دل کے ساتھ مغفرت طلب کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مغفرت فرما دیتے ہیں. خیر، مجھے اس وقت آپ حضرات کے سامنے جن باتوں کا ذکر کرنا ہے وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں ذکر کرنا ہے. چونکہ عام مثلاً یہ دیکھا جاتا ہے لوگ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ کچھ جو ضروری باتیں ہیں وہ ہمارے سامنے آ جائیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اسلام کے بنیادی ارکان ہے 5، زکوٰۃ بھی اس میں کا ایک رکن ہے. ٹھیک اسی طرح قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات کے اوپر زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے. چنانچہ جہاں کہیں نماز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا. دیکھو، نماز یہ بدنی عبادت کا نام ہے اور زکوٰۃ یہ مالی عبادت کا نام ہے. بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے اندر بدن کا دخل ہوتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کے اندر مال کا دخل ہوتا ہے کہ آدمی کا مال خرچ ہوتا ہے. قرآن کریم کے اندر 82 مقامات کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم فرمایا ہے. اس سے زکوٰۃ کی تاکید معلوم ہوتی ہے کہ زکوٰۃ ایک اتنی زبردست عبادت ہے. سب سے پہلی بات تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو شروع میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی والذین هم للزکاة فاعلون، اللہ نے کامیاب مومنین کی جو صفات بیان فرمائی ہے اس کے اندر سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ وہ لوگ بھی فلاح یافتہ ہے جو زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہیں. اب زکوٰۃ کے مفسرین نے الگ الگ معنی بیان فرمائے ہیں. ایک تو یہ کہ پاک کرنے والا، تو آدمی جب اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اسی کے ذریعے اس کا پورا مال پاک ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. آج کل لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرا اتنا مال چوری ہو گیا، فلاں میرا اتنا مال لے گیا. تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر آپ حقیقت میں اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر مال کی حفاظت نہیں ہوتی ہے. ورنہ جو آدمی
حساب لگا کر کے جو نصاب کا مالک ہے اپنے پورے مال کی زکات نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھو اتنے ایسے حضرات ہیں جن کے پاس کروڑوں کروڑوں روپے موجود ہیں، لیکن وہ اس حالت کے اندر موجود ہے، انہیں کسی قسم کا غم نہیں ہے، کسی قسم کا خوف نہیں ہے، اس لیے کہ ان کو اللہ کی بات کے اوپر اعتماد ہے، یقین ہے کہ جو بندہ اپنے مال کی زکات کو نکالے گا اللہ اس کی مال کی حفاظت کرے گا، اور انہیں ذرہ برابر کسی قسم کا خوف اور خطرہ لاحق نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے زکات ادا کرنے سے مال بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، تو آدمی کو زکات ادا کرنی چاہیے۔ اب نصاب کے سلسلے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتنا مال ہونا چاہیے، کتنا سونا ہونا چاہیے، کتنا چاندی ہونا چاہیے، تو جو نصاب لکھا ہے اگر ان ساری چیزوں کو ملا کر کے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو بنتی ہے اس کے بقدر اگر پہنچ جاتی ہے تو آدمی نصاب کا مالک بن جاتا ہے۔ اب اس کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے، ہاں لیکن ایک شرط یہ ہے کہ اس مال کے اوپر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، 1 سال اس کا گزرنا ضروری ہے۔ اب لوگوں کا یہ رجحان بنا ہوا ہے کہ بھائی 20 کے اندر تو پیسے آتے ہیں، اب تو ایک تو یہ کہ یکم محرم کو وہ نصاب کا مالک بنا، پہلی محرم کو وہ نصاب کا مالک بنا، اب 20 کے اندر کہیں سے کچھ پیسے آ گئے، بہت ساری چیزیں آ گئی، اب جب دوسری مرتبہ یکم محرم آتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ جس وقت میں نصاب کا مالک بنا تھا اس وقت میرے پاس جتنا مال تھا اس کے اوپر زکات آتی ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ دوسری جو یکم محرم آتی ہے اس سے پہلے 2 دن پہلے بھی آپ کے پاس کہیں سے مال آ جائے تو پورے مال کا حساب لگانا پڑے گا، ایسا نہیں کہ جس دن آپ نصاب کے مالک بنے اسی دن کا حساب لگایا جائے گا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ سال سے پہلے آپ کے پاس کہیں سے مال آ گیا، کہیں سے اور کچھ چیزیں آ گئی، اب ان ساری چیزوں کو ملا کر کے جن جن چیزوں کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے ساری چیزوں کا حساب لگا کر کے اب آدمی کو زکات ادا کرنی پڑے گی۔ اب زکات کتنی معمولی 2.5% نکالنے کا کتنا آسان کام ہے، لیکن اسی 2.5% نکالنے کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ پورے مال کے ہماری حفاظت فرماتے ہیں، پورا مال ہمارا پاک ہو جاتا ہے، ورنہ پھر کیا ہوتا ہے آدمی زکات نہیں نکلتا ہے تو پھر وہ مال غلط جگہوں کے اوپر استعمال ہوتا ہے، غلط کاموں کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر آج کل ہم اپنی آنکھوں کے ذریعے اسی چیز کا نظارہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے ہیں لیکن ان پیسوں کا غلط کام کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا وہ صحیح طور پر اپنے مال کی زکات نہیں نکالتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھو ہم لوگ جو زکات نکالتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو اگر 1 پیسہ بھی اس کے اندر رہ گیا تو آپ کا مال پاک نہیں رہے گا بلکہ گندا ہی رہے گا، اس لیے علماء کرام نے اصول بتلایا ہے کہ جن جن چیزوں کے اوپر زکات آتی ہے آپ ان ساری چیزوں کا حساب لگاؤ، اور حساب لگا کر کے 2.5% آپ کو اس مال کے اندر سے زکات نکالنی پڑے گی۔ اس لیے بہت سارے حضرات ایسا کرتے ہیں، اور ایک بات یاد رکھو جو چیز جس کی ملکیت کے اندر ہے، جو چیز جس کی ملکیت کے اندر ہے اسی کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میری طرف سے اس کو ادا کر دے اور سامنے والا خوشی سے ادا کرے گا وہ الگ بات ہے، ورنہ جو مالک بنتا ہے اسی کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے اور اسی کو زکات ادا کرنا پڑے گی۔ اب دوسری ایک بات کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں زکات ادا کرتا ہوں تو زکات ادا کرنے سے میرے مال کے اندر کمی ہوتی ہے، تو روایت سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ماں نفقت صدقۃ من مال، کہ جو آدمی مال کی زکات ادا کرتا ہے تو ادا کرنے کی بنیاد کے اوپر اس کے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ حدیث شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے تو اس کے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے۔ اور یاد رکھو جو بندہ
اپنے مال کی زکات نکالتا ہے، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی اس کے مال کی حفاظت اور دنیاوی فائدہ اس کا ہوتا ہے۔ دنیاوی فائدہ کیا؟ فرشتہ اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اے باری تعالیٰ اس کے مال کے اندر برکت عطا فرما، یہ رب کریم اس کے مال کے اندر برکت عطا فرما۔ اور جو لوگ صدقہ اور خیرات نہیں کرتے ہیں، جو زکات ادا نہیں کرتے ہیں، تو فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کے مال کو ہلاک اور برباد کر دے، اس کے مال کو ہلاک اور برباد کر دے۔ تو ایک طرف تو ادا کرنے کی بنیاد کے اوپر یہ فضیلت حاصل ہے، دوسری طرف نہ ادا کرنے کی بنیاد کے اوپر اتنی سخت وعید ہے، اتنی سخت وعید ہے۔ ایک اور چیز، مال دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ حقیقت میں مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ہماری دکان کے اوپر جو گاہک آتا ہے ہمارا کچھ سامان نہیں ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیچتے ہیں۔ ہاں شکلیں الگ الگ ہو سکتی ہے، ورنہ حقیقت میں جو مالک ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور جو مالک ہوتا ہے، اب مالک اپنی چیزوں کو جس جگہ کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دے تو ان جگہوں کے اوپر خرچ کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر فلاں آدمی اپنی پراپرٹی کا مالک ہے، اب وہ میرے پاس آیا اور یوں کہتا ہے مورچا ہماری یہاں وستو سے اور ہمیں یہ اندر سے یہ کرو یہ کرو۔ اب مالک نے مجھے اجازت دے دی ہے، اب میرے اختیار کے اندر ہے مجھے ان پیسوں کو کہاں پر لگانا ہے، کن جگہوں کے اوپر خرچ کرنا ہے، اب یہ میرے ذمہ بنتا ہے، اس لیے کہ مالک نے مجھے اجازت دے دی ہے۔ اب زکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمائی، زکات کا حکم اللہ نے دیا، تو مال بھی اللہ کا ہے اور اللہ حکم دیتا ہے، تو اس کے اندر بوجھ نام کی کیا چیز ہے؟ لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، زکات نکالنے کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں۔ ارے اللہ کا مال ہے، جو مالک ہے اصل وہ حکم دے رہا ہے تم اپنے مال کی زکات ادا کرو، تب اس کے اندر بوجھ کیا ہوتا ہے؟ آدمی کے اوپر ذرہ برابر بوجھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوش دلی کے ساتھ آدمی کو زکات ادا کرنی چاہیے، اور کتنی معمولی رقم 2.5% بہت آسان ہے، اور وہ بھی حساب لگا کر کے نکالنی چاہیے، ورنہ بہت سخت وعیدیں آتی ہے۔ خود جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے اندر پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، جو لوگ سونے اور چاندی کو ذخیرہ اندوز کرتے ہیں، اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے کے اندر خرچ نہیں کرتے ہیں، کیا فرمایا؟ فبشرہم بعذاب علیم، آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو، دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور جو لوگ سونا اور چاندی کو ذخیرہ اندوز کرتے ہیں تو انہی سونے اور چاندی کو کل قیامت کے دن آگ کے اوپر تپایا جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم۔ کتنی سخت بات ہے، ہم ذرا غور کریں اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جن سونے اور چاندی سے محبت کر کے اپنے پاس اس کو ذخیرے کے طور پر رکھتے ہیں، اس کی زکات ادا نہیں کرتے ہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ انہی کو آگ کے اوپر تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے داغا جائے گا، آدمی کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی پہلو کو داغا جائے گا، اس کی پشت کو داغا جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہے ہیں۔ پھر آگے فرمایا یہ کس بنیاد کے اوپر؟ ھذا ما کنزتم لانفسکم۔ یہ کتنی زبردست بات بیان فرمائی، یہی وہ ذخیرہ ہے جس کو تم دنیا کے اندر جمع کیا کرتے تھے، جس مال کو تم اپنے پاس رکھا کرتے تھے اور اس سے محبت کرتے تھے، آج دیکھو یہی وہ مال ہے جس کی بنیاد کے اوپر تمہیں سزا ہو رہی ہے۔ اس لیے آدمیوں کو جو مال تجارت ہے، بہت سارے حضرات فراڈ بھی رکھتے ہیں تجارت کی غرض سے۔ اب یاد رکھو ایک غلط فہمی ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھی ہوئی ہے کہ بھائی اس کے اوپر زکات نہیں آتی ہے، آپ کے پاس تجارت کی غرض سے فراڈ ہے تو جتنے سال گزرتے ہیں اب اس سارے سالوں کی آپ کے لیے زکات لازم ہوتی ہے، سارے سالوں کی حساب لگا کر کے اس کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے۔ اس لیے آدمی اس غلط فہمی کے اندر آئے۔ اسی طرح کوئی مکان تیار کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تجارت کا، تو اس کے اوپر بھی زکات آتی ہے، اس کے اوپر بھی زکات آتی ہے۔ جو ضرورت ہے آج
آدمی کو ضرورت سے زائد جتنی بھی چیزیں ہیں جو روزمرہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو زائد چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا حساب لگانا پڑے گا زکات ادا کرتے وقت۔ اس لیے خاص طور پر مفتیان کرام سے ہم مسئلہ پوچھے، ہماری جو پراپرٹی ہے ان ساری پراپرٹی کے سامنے رکھے، اس طرح کی ہماری پراپرٹی ہے، اب وہ آپ کو بتائیں گے آپ کو کس حساب سے زکات ادا کرنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہماری غفلت نہ ہو، اس کے اندر کوتاہی نہ ہو، ہم جس طرح زکات کو ادا کریں گے ہمارا مال اتنا ہی محفوظ رہے گا۔ اب عورتوں کے پاس خاص طور پر سونا اور چاندی ہوتا ہے، عورتوں کے پاس، آدمی کے پاس تو مال ہوتا ہے لیکن عورتوں کے پاس خاص طور سے سونا اور چاندی۔ اب اس کے اندر بھی زکات کا نصاب ہے کہ کتنا ہونا چاہیے، 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا اس کے بغیر میں اس کے پاس قیمت ہے تو اس کے اوپر زکات واجب ہوگی، اس کے اوپر زکات واجب ہوگی۔ اب سونے کا مالک عورت ہے، اسی طرح چاندی سے اس کا مالک عورت ہے، تو اب عورت کے ذمے اس کی زکات واجب ہوگی۔ اور یاد رکھو اگر وہ زکات ادا نہیں کرے گی تو اس کے بارے میں بھی سخت وعید سنائی ہے۔ ایک مرتبہ آقا نامدار تاجدار مدینہ فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اوپر تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاتھ کے اندر چاندی کی انگوٹھیاں دیکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ عائشہ یہ کہاں سے لائی؟ تو کہا کہ کہیں سے میں نے اس کو حاصل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جواب دیا کہیں سے میں نے اس کو حاصل کر لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا اے عائشہ کیا تو اس کی زکات ادا کرتی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں۔ تو حضور نے یہ جواب دیا، یہ وحی سنائی، کیا عائشہ تم یہ پسند کرتی ہو کہ ان انگوٹھیوں کو آگ کے اوپر تپایا جائے، آگ کے اوپر تپایا جائے اور اسی کو تمہیں پہنایا جائے، کیا تم اس بات کو پسند کرتی ہو؟ کہا کہ نہیں، پھر تو تم اس کی زکات ادا کرو، پھر تو تم اس کی زکات ادا کرو۔ تو یہ وعید سنائی زکات نہ ادا کرنے کی بنیاد کے اوپر۔ اور یاد رکھو زکات ادا کرنے سے مال کے اندر کمی نہیں ہوتی ہے، زکات ادا کرنے سے مال کے اندر برکت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاحب نصاب بنایا ہے، اللہ نے اگر ہمیں استطاعت دی ہے، اللہ نے مال کے اندر وسعت رکھی ہے تو ہم اپنی زکات کو صحیح مصرف کے اوپر خرچ کریں۔ یہ دو باتیں تو ہو گئی۔ اب زکات ادا کرنے کا مسئلہ ہے کہ زکات کن لوگوں کو دینا چاہیے، تو اس کے بارے میں بھی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین۔ یہ سارے بتائے ہیں مصرف کہ ان جگہوں کے اوپر تمہیں خرچ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے قریبی رشتے دار ہے، سب سے پہلے قریبی رشتے دار ہے، اور قریبی رشتے داروں میں جو لوگ مستحق ہیں۔ آج میرے بھائیوں میں آپ کو ایک بات بتلاؤں، ہماری جو زکات ادا ہوتی ہے 78% یا 90%، ارے بعض جگہوں 95% ایسے لوگوں کے پاس زکات پہنچتی ہے جو حقیقت میں مستحق نہیں ہوتے ہیں، حقیقت میں مستحق نہیں ہوتے۔ اس لیے سب سے پہلے ان کے حالات سے ہم واقعیت حاصل کریں کہ دیکھیں کہ بات اس کا پوزیشن کیسا ہے، اس کی کنڈیشن کیسی ہے، آیا وہ زکات کا مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ زکات دینے والے کے ذمہ بنتا ہے، ایسا نہیں کہ جو آیا اس کو دے دیا، جو آیا اس کو دے دیا، ایسا نہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ مصرف کیسا ہے، میں کون سی جگہ کے اوپر اپنی زکات کے پیسوں کو پہنچا رہا ہوں۔ اگر آدمی اس کی طرف توجہ دے گا تو صحیح جگہوں کے اوپر ہمارے صدقات، ہماری زکات پہنچے گی۔ جب ہماری زکات صحیح مصرف کے اوپر پہنچے گی تو جو لوگ بیچارے بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں تو ایک طرف تو ہماری زکات بھی ادا ہو جائے گی اور دوسری طرف ان کا کام بن جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ تو جو مسکین، جو غریب طبقات کے لوگ ہیں، تو ان کے بارے میں ہم حالات سے واقعیت حاصل کریں کہ دیکھیں گا ان کا کنڈیشن کیسا ہے، پھر اس حساب سے جو ہماری زکات بنتی ہے، مجھے کتنی زکات نکالنی ہے، اب ان پیسوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے الگ الگ لوگوں میں تقسیم کریں۔ ہاں اگر کسی آدمی کی ضرورت زیادہ ہے تو ایک ساتھ بھی اس کو پیسے دے سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی اپنی ساری زکات دے سکتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے دوسرے بھی محتاج ہے، دوسرے لوگوں کو بھی ضرورت ہے، تو تھوڑا ان کو دے، تھوڑا ان کو دے، تاکہ تمام لوگوں کی ضروریات پوری ہو جائے۔ تو
دیکھو یہ شریعت نے بہت زبردست ایک طریقہ رکھا ہے کہ غریب لوگوں کا بھی کام ہو جائے، ہماری زکات بھی ادا ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو جائے کہ غریب لوگوں کا دل بھی خوش ہو جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے۔ اصل مقصد تو یہ ہے، دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر ہمیں زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔